السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد۔ دھاگا اور چھلا پہننا شرکیہ اعمال میں سے ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتلاؤ جنہیں تم لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، کہ اگر میرا رب میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کیا یہ معبودان باطلہ اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں، اس مصیبت کو روک سکتے ہیں، اس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا اگر میرا رب میرے ساتھ بھلائی کا اچھائی کا ارادہ کر لے تو کیا اس اچھائی کو یہ روک سکتے ہیں، اس کو میرے قریب آنے نہیں دے سکتے؟ یہاں گرچہ استفہام ہے لیکن معنی انکاری کا ہے، یعنی انکار پایا جاتا ہے کہ جن معبودان باطلہ کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن کے پاس جا کر کے سجدے کرتے ہو، وہ لوگ نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ رب العالمین تنہا وہ ذات ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ تو اس آیت سے استدلال یہ ہے کہ جب معبودان باطلہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اگر انسان پر، بندے پر کوئی مصیبت اور پریشانی آنی ہو تو یہ معبودان باطلہ اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک دھاگا یا ایک چھلا پہن لینا یہ کیسے پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ اگر انسان یہ عقیدہ رکھ کے اس کو پہنتا ہے کہ یہ بذات خود اس پریشانی کو دور کر دیں گے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تانبے کا یا پیتل کا چھلا تھا، کڑا پہنے ہوا تھا، وہ خود عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ان سے کہا ما ہادی، کس وجہ سے تم اس کو پہنے ہو، کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا من الواہنہ، واہنہ جو ہے ایک بیماری ہے جو ہڈیوں میں پائی جاتی ہے، ہڈیاں درد ہونے لگتی ہیں، جوڑ میں پائی جاتی، تو کہا کہ اس بیماری کی وجہ سے میں پہنا ہوں کہ یہ جو ہے شفا یابی مجھے دے دے گی، یہ کڑا اور چھلا جو پہنے ہوا ہوں یہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز تمہاری بیماری میں اور اضافہ کرے گی، یعنی مزید تم ذہنی طور پر بیمار ہو جاؤ گے اور جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاؤ گے۔ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو گئی، فإنك لو مت وهي عليك، کہ اگر تم مر گئے اور یہ تمہارے ہاتھ میں ایسے ہی رہا، اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، ما افلحت ابدا، کبھی بھی کامیابی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تم گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو ان دونوں دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دھاگا پہننا، چھلا پہننا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا پہننا یہ شرکیہ اعمال ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔